تعلیم کی اتنی زیادہ قیمت، اہمیت اور فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے قیمتی جو ایام ہیں وہ علم و دین سیکھنے کے لیے صرف کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور زندگی کے جو قیمتی ایام ہیں اس میں سے جو سب سے قیمتی اللہ کے یہاں سمجھے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں معلوم ہے؟ زندگی کے کون سا پیریڈ، کون سا وقت ہمارا سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ جوانی کے یا بچپن کے یا بڑھاپے کے؟ سب سے زیادہ طاقتوں کے بڑھنے کا وقت، سمجھ بوجھ، عقل، فہم، شعور کا وقت، اور زیادہ چاہتے، زیادہ تمنائیں، آرزویں، ہر چیز بلندی پر ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو یہ تو زندگی کے سب سے بہتر ایام ہے کہ جس وقت انسان کی خواہشات بڑھتی ہے نا؟ جوانی کا وہ وقت جس وقت انسان کو اور کی تمنا ہوتی ہے، اس وقت بندہ علم حاصل کر رہا ہے، عالم بن رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عالم بن گیا یا عالم بن رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج اللہ رب العزت نے یہاں پر دین سیکھنے کے لیے ہمیں بٹھایا ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایام ہم نے کس کو دیے ہیں؟ اللہ کو دیے ہیں نا۔ یہ دن اللہ چاہتے تو ہم گھر میں آرام سے سو سکتے تھے، آرام سے رہ سکتے تھے، آرام سے بیٹھ سکتے تھے، کھاتے پیتے آرام کرتے، جو جی چاہتا وہ کرتے، گھومتے سپاٹے کرتے، سیر کرتے، لیکن اللہ کو دیا ہم نے یہ ایام، اور اللہ کو جوانی پسند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو جوانی پسند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا اپنی مرضی سے جو ہے اللہ کو جوانی پسند ہے تو کیا اپنی مرضی سے ہم نے دے دیا؟ ہاں، اپنی چاہت اور اپنی خواہش سے دیا ہے؟ ہمیں کیا لگ رہا ہم یہاں خود سے آئے ہیں یا ہماری امی بول رہے جاؤ جاؤ تو ہم آئے؟ ہاں نہیں، بلکہ دنیا کا نظام اللہ رب العزت نے چلانا چاہا، تو دنیا کا نظام اللہ نے بنایا، اسی لیے دنیا کو نظام کو چلانے کے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجینئر کس کو بنانا ہے یہ بھی طے کیا، ڈاکٹر کس کو بنانا ہے یہ بھی طے کیا، نرس کس کو بنانا ہے یہ بھی طے کیا، استاد کس کو بنانا ہے، ٹیچر کس کو بنانا ہے دنیاوی تعلیم کا، یہ بھی اللہ نے طے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ایک سوکھا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، برابر ہے کہ درخت سے ایک سوکھا پتا بھی جب زمین پہ گرتا ہے نا تو وہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ گروں، تو اللہ کہتا ہے گر جائے، تو وہ گرتا ہے۔ تو ایک سوکھا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، ہوا اپنا رخ کو نہیں بدل سکتی اللہ کے حکم کے بغیر، سمندر اپنے کنارے سے آگے نہیں آ سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اپنی حد کو پار نہیں کر سکتا سمندر بھی، سمجھ رہے ہیں؟ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، حالانکہ موجیں دور سے آتی ہے مگر اللہ نے جہاں طے کیا اس کے آگے نہیں بڑھتی، اتنی سپیڈ میں آتی ہے اور ساحل پر آ کر دھیرے سے ٹکراتی ہے نا؟ اتنی دور سے آ رہی، کتنا آگے تک جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے ایک حد طے کی، وہیں تک وہ لہریں جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں تک آ کر ٹھہر جاتی ہے لیکن آگے نہیں آتی، تو یہ سب کس کا حکم ہے؟ اللہ کا تو حکم ہے نا۔ ہاں، تو جب بے جان چیزوں میں اللہ کا حکم ہے تو ہماری زندگی کے 5 سال، کسی کی زندگی کے 2 سال، کسی کی زندگی کے 7 سال، کسی کے 10 سال جو ہم نے اللہ کی راہ میں لگائے ہیں، ہاں اللہ کی راہ میں ہم لگا رہے ہیں، تو کیا یہ حکم خدا نہیں ہے؟ حکم خداوندی نہیں تھا؟ کیا یہ ہماری چاہت تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں علم و دین کو سیکھ رہے تھے؟ ہاں، ہمارے والدین کی چاہت تھی کہ ہم عالم بن گئے، ہمارے خاندان میں بہت عالم ہیں تو ہم عالم بن گئے، ایسا ہے؟ یا ہمارے یہاں دنیاوی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمارے یہاں تو عالم ہی بنایا جاتا ہے تو اسی لیے ہم عالم بن گئے، ہماری امی بھی عالم، ہمارے ابا بھی عالم، اس لیے ہم نے عالم بنے؟ ہاں، یا ہماری امی نے کہا نہیں تم کو جانا ہے تو جانا ہے تو ہم زبردستی آئے اس لیے ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کیا؟ ایسا نہیں ہے، یہ ساری باتیں نہیں تھی، بلکہ دراصل بات یہ ہے نا کہ یہ اللہ نے چاہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے پسند کیا ہے، آپ اللہ کی رضا کی نیت کرو، یہ بات کی بات ہے، لیکن ہم یہاں پر پہلے جو آئے وہ اللہ کی چاہت ہے، یہ میرا اور آپ کا سلیکشن نہیں ہے کہ بھئی میں نے چاہا، میرے ماں باپ نے چاہا تو میں آ رہی ہوں، نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ تو اللہ نے پسند کیا اس بات کو کہ ہم عالم بنے، اور اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ اپنی ستاری کے پردے میں قیامت کے دن دیں گے، یعنی کچہری میں بلا کر ستاری کے پردے میں حساب لیں گے تو لوگوں کو یوں محسوس ہوگا نا کہ ابھی ان لوگوں کا حساب کتاب ہونے والا ہے، یہ تو عالم ہے جو ہمیں سکھاتے تھے، ان کا بھی حساب کتاب ہونے والا ہے، لیکن عالم کو قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھ گچھ جو کریں گے نا پردے میں کریں گے، سب کے سامنے نہیں، ستاری کے پردے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ستاری کے پردے میں علماء سے کیا فرمائیں گے جانتے ہیں؟ اس پردے میں اللہ لے کر عالم سے کیا کہیں گے؟
میں نے تمہیں اس لیے عالم نہیں بنایا کہ میں تمہیں عذاب دوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ علماء سے کہیں گے۔ تو اب ہم یہ سوچیں کہ اللہ عالم بناتے ہیں یا ہم خود اپنی چاہت سے بنتے ہیں؟ سوچیں پھر، ہاں، پھر جب اللہ نے عالم بنایا ہے تو کیا بغیر کسی چاہت کے بنایا ہے؟ ہاں، بغیر چاہت کے نہیں۔ نظام دنیا چلانے کے لیے جس کو چاہا اسے ڈاکٹر بنایا اللہ رب العزت نے، جسے چاہا اسے ٹیچر بنا دیا، جسے چاہا اسے انجینئر بنا دیا، پائلٹ بنا دیا، تو ہم کو بغیر کچھ چاہے عالم بنا دیا، ایسا ہے؟ ہاں، یا ہم سے کچھ چاہا، تمنا کی، یا کچھ تو چاہت رکھی ہوگی نا اللہ نے، تو اللہ نے ہم کو عالم بنایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو عالم جو ہوتا ہے نا، ہم اس بات کو اچھے سے سمجھیں، اللہ کی سلیکشن ہے، اللہ کی چاہت ہے، اور اللہ نے کچھ چاہا۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنایا، کیا چاہت تھی ڈاکٹر بنا کر؟ کہ قوم کی خدمت کرے، ہے نا؟ تو عالم کو جب اللہ نے عالم بنایا تو اللہ کی چاہت نہیں ہوگی؟ کیا چاہت ہے اللہ کی؟ عالم تو عالم کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں جیتا کہ میں علم حاصل کر لوں اور میری نمازیں اور میرے روزے اور میرا ذکر، نہ نہ نہ، ایک عالم عالم کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ عالم صرف اپنی ذات کے لیے عالم نہیں ہوتا بلکہ پورے عالم کے لیے ہوتا ہے۔ یہ محض اپنے خاندان کے لیے ہم سوچ رہے عالم بنتا ہے، نہیں۔ یہ اپنے محلے کے لیے عالم بنا ہے، نہیں۔ یہ محض اپنی بستی میں خالی دین کی محنت کرے اس لیے عالم بنا ہے، نہ نہ نہ۔ یہ محض اپنے شہر کے لیے عالم بنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے ملک کے لیے نہیں، بلکہ یہ عالم جو ہوتا ہے نا، یہ پورے عالم کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ کیوں کہا کہ عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے؟ یعنی کہ عالم کے اندر کیا اللہ نے کوالٹیز رکھی ہوگی، کیا اوصاف رکھے ہوں گے، کیا چیز ان کو دی ہوگی، قرآن و حدیث کا نور ان کے سینے میں ہوتا ہے، اس کی تفاسیر ہوتی ہے، تو اللہ نے کیا دیا ہوگا؟ سمجھ رہے؟ کہ کہا کہ عالم اگر مر گیا سمجھو پورا عالم مر گیا۔ تو عالم کی وہ حیثیت ہے، لیکن ایک عالم کو اپنی اس حیثیت کو پہچاننا ہوگا، اس قدر کو جاننا ہوگا کہ ہم عالم کیوں بن رہے ہیں، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ صرف رٹنے پڑھنے بیان سننے آئے ہیں یہاں پر؟ حدیثیں سننے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ کتنے سارے آئے تھے جب آپ یہاں پر آئے، کتنے ساروں کا ایڈمیشن ہوا تھا، جگہ نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کی، ہاں، لیکن آخر تک کون بچا؟ جو اللہ کی چاہت تھی۔ آتے بہت ہیں، ہمارے استاد کہتے تھے، جب ہم عالمیت کرتے تھے نا، تو ہمارے استاد ہم سے کہتے تھے کہ آئیں گے بہت، لیکن آخر تک وہی باقی رہے گا جسے اللہ چاہیں گے، جسے اللہ کی رضا ہوگی، اور جو بیچ میں سے کسی بھی وجہ سے چھوڑ دے، چلا جائے، کسی بھی وجہ سے، سمجھ جائیں اللہ اس سے ناراض ہے، تو اللہ اسے پوری عالمیت نہیں کرواتے۔ یعنی یہ بات کیسی تھی، دل کو ڈرانے والی۔ تو آئے تو بہت، لیکن کوئی کسی عذر سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے چلا گیا۔ سب لوگوں نے پورا کیا، سب لوگ پورا کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ تو آتے بہت ہیں، لیکن آخر تک وہی جمتا ہے جسے اللہ چاہتے ہیں۔ اسی لیے استاد ہمارے کہتے تھے، استاذہ میں ہمیشہ ہماری کہتی ہیں کہ آتے بہت ہیں لیکن جمتے بہت کم لوگ ہیں۔ تو اللہ سے جماؤ مانگے، اللہ سے استقامت مانگے، الى آخر سانس تک اپنے دین پر جمائے رکھیے عافیت کے ساتھ، اپنے دین کی محنت لیتے رہیے، اپنے دین کا کام لیتے رہیے۔ اور جب بھی عالم بات کرے، حالانکہ بات 2 لوگوں کے بیچ میں کر رہا ہے، بات 4 لوگوں کے بیچ میں کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں نیت ہو کہ میں پورے عالم تک اپنی بات پہنچاؤں۔ سمجھ رہے؟ پورے عالم تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں، سمجھ رہے؟ تو یہ اصل ایک عالم کی قیمت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سبھی کو عافیت کے ساتھ ایک سچا عالم کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا اوصاف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ایک ویسا عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا اور اللہ نے چاہت رکھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں سچا عالم بنائے، عالم آخرت بنائے، عالم دنیا نہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔